تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمیٰ کوٹھے پر چڑھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دور ابوالحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کی چند تیز جھونکے آئے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کے تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا، یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمیٰ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا دہراتی رہی، میرے مولا اسے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھنا۔ باغیچے میں ابوالحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمیٰ کے خیالات اور عادات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ اسے ابوالحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا، تاہم اسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لا چکی تھی کہ اس کے جو عادات ابوالحسن کو ناپسند ہیں یقیناً برے ہیں۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرأت نہ کی۔ جب ابوالحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ ابوالحسن کی باتیں یاد آتی تو اس کے دل میں کبھی یاس کی تاریکیاں مسلط ہو جاتی اور کبھی امید کے چراغ چمک اٹھتے۔ عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا، سلمیٰ تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ابا جی، میں سلمیٰ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے ابوالحسن کی نصیحت یاد آ گئی اور وہ بولی میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا، وہ تو دور ہو ہی جا چکے، جاؤ تم کپڑے بدلاؤ، طلحہ ابھی آ جائے گا، ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔ سلمیٰ نے پوچھا، آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا، ابھی آ جائے گا۔ چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ سلمیٰ اب اپنی ہر بات میں ابوالحسن کی خوشی کا مقدم سمجھنے کے بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد پہلے دعا ابوالحسن کے لیے ہوتی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے، ابوالحسن کوئی خبر نہ آئی۔ سلمیٰ کی اداسی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آنے والا ہر جہاز اسے ابوالحسن کی آمد کی اطلاع دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دن میں کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار سی ہو کر پوچھتی، تم نے اچھی طرح دیکھا؟ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو۔ خادم جواب دیتا، وہ فلاں جگہ سے آیا ہے، میں پوری چھان بین کر کے آیا ہوں، ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔ وہ امید و بیم کے سمندر میں گوتے لگانے کھانے والے انسان کی طرح تنکے کا سہارا لیتی اور کہتی، تم نے ملاحوں سے پوچھا ہوتا، ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر عربوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو۔ خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ جاتا۔ سلمیٰ کی امنگی پرانی امیدیں کی خنجروں میں نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتی۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمیٰ کی امیدوں کا محل دھرم سے نیچے آ رہتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی۔ جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتے۔ اس کے دل میں دھڑکنیں آہوں اور سسکیوں میں تبدیل ہو جاتی۔ مدت تک طلحہ یا اپنے باب میں سے کسی پر اس نے اپنا دل کا حال نہ بیان کیا، لیکن ایک شام سلمیٰ کے طرز عمل نے انہیں شب میں ڈال دیا۔ وہاں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمیٰ ایک کمرے کے دریچے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابوالحسن کا ذکر آ گیا۔ عبداللہ نے کہا، خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ طلحہ نے کہا، اگر خدا نے اسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔ عبداللہ نے کہا، آج مجھے دلیپ سنگھ نے بتایا کہ یہاں سے کوئی 30 میل کے فاصلے پر مالابار کا کوئی ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔ صرف ایک کشتی 5 آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔ طلحہ نے پوچھا، اس پر کتنے آدمی تھے؟ شاید 20 تھے۔ جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا۔ جہاز کیسے غرق ہوا؟ ملاح منزل کے قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر
پاش پاش ہو گیا۔ سلمیٰ پاس کے کمرے میں بیٹھی اپنے خیالات میں محو تھی۔ اس نے فقط آخری جملہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ برآمدین سے پھر عبداللہ کی آواز آئی، یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں، ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔ یہ سنتے ہی سلمیٰ کی رگوں میں غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمیٰ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں سن چکی ہوں۔ طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں بیٹی، کیا بات ہے؟ سلمیٰ کے بھنچے ہوئے ہونٹ کپ کپائے، پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوں کے باریک پردے چھا گئے۔ اس نے کہا، بتائیے کب ڈوبا ان کا جہاز؟ آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کہیے، میں بری سی بری خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکیوں اور آہوں کا تسلسل اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔ عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا، بیٹی ہم مالابار کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے، آج دلیپ نے مجھے بتایا تھا۔ لیکن سلمیٰ نے باپ کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا۔ نہیں، آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں، مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں۔ یہ کہہ کر سلمیٰ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا باپ کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمیٰ کی کمرے میں چلا گیا۔ سلمیٰ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں کہہ رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھر آیا۔ اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟